And we're joined now live by U.S. Surgeon General Dr. Jerome Adams. Dr. Adams, good morning. Good to see you again, sir. Good morning, and it's really I didn't expect that I'd be on the Today Show for such a somber occasion. I want America to understand this week it's going to get bad, and we really need to come together as a nation. I heard the stories that you were just playing. Young people out on beaches. We see here in D.C. that the district set up a cam for people to watch the cherry blossoms. You look on the cam, you see more people walking around than you see cherry blossoms. And this is how the spread is occurring. And so we really you don't think people are taking it seriously? I think that there are a lot of people who are doing the right things, but I think that, unfortunately, we're finding out a lot of people think this can't happen to them. When you look at what's going on in New York, and we said this at the beginning of our 15 Days to Stop the Spread initiative, that the numbers you see reflect what happened 2 weeks ago. We don't want Dallas or New Orleans or Chicago to turn into the next New York, and it means everyone needs to be taking the right steps right now, and that means stay at home. Yeah. I hear the urgency in your voice, sir. I wanted to ask you, actually, because the president tweeted just last night around midnight, and he said, and I can put it up on the screen, "We cannot let the cure be worse than the disease. At the end of the 15-day period, we will decide which way we want to go." What does that mean? Well, it means that our 15 Days to Stop the Spread initiative really was based on the fact that when it came out a week ago, we were about 2 weeks behind Italy, and we really hoped to instill a sense of urgency across America. That includes pulling down elective surgery cases, and I have a op-ed about that. That includes our social distancing measures. Stay at home. Don't take any unnecessary travel. Avoid groups of larger than 10. That includes not teleworking. And again, there are parts of the country that are doing it, but these mitigation measures work preventatively. They work best the earlier you do them, and people are still reacting and waiting to see spread before they decide to get serious. Well, we talked last week, Dr. Adams, and you acknowledged that it's likely going to have to be more than 15 days that we take these measures. And again, this is the hazard of trying to interpret a tweet. But it sounded like the president was at least considering ending these measures after the 15-day period when he says, at the end of the 15-day period, we will decide which way we want to go. We don't want the cure to be worse than the disease. That sounds like he's worried that what we're doing to stop it is worse than the virus itself. So where do you come down on that? Well, Savannah, as the nation's doctor, I'm here to help America understand how we need to respond to this. And where I come down is that every single day counts. Every single second counts. And right now, there are not enough people out there who are taking this seriously. And you just see it looking in California, people on the beaches. You see it in Washington, D.C., the people out looking at the cherry blossoms. We need to take this seriously. We've talked a lot about that graphic. Everybody's seen it now about flattening the curve. This is the effort we're all collectively involved in right now. If we're not testing as much as we could be, how will we know? I mean, what's your progress report on where we are on flattening the curve when you have places like New York State saying, we're not testing you anymore unless you come in here to the hospital? So if you're not testing, how will we know if these measures are working? Well, that's a great question, and I had a tweet out yesterday where I pointed out last week, if you look at Monday to Friday, testing increased by tenfold. Testing is definitely significantly increased across the country. Here's the problem. We aren't testing the people who are at highest risk right now, and it's why yesterday you heard the Vice President say, and you heard me say, that we need to make sure we're prioritizing testing for our healthcare workers. We need to take care of the people who take care of the people, for people in hospitals, and for people who are at highest risk right now. But as Tony Fauci has said many times, and people have heard me say this too, everyone needs to act as if they have the virus right now. So test or no test, we need you to understand you could be spreading it to someone else, or you could be getting it from someone else. Stay at home. In New York, the governor, New York's the place where they have the most cases right now in this country, said more than half the cases they have right now, 53%, were actually young people between the ages of 18 and 49, which of course is very different than the earlier understandings of this virus. Are young people more at risk than previously thought?
Well, so far the demography definitely seems to be very different in the United States versus in other countries that saw this hit earlier. And we're looking into that. There are theories that it could be because we know we have a higher proportion of people in the United States and also in Italy who vape. We don't know if that's the only cause, but it's important for young people to know you can get this disease. You can be hospitalized from this disease. You can die from this disease. But most importantly, you can spread it to your loved ones. And so we need you to really lean in. It's why I reached out, and I want to give a shout out to Kylie Jenner, who stepped up last week and sent out a message. My daughter and my son said, Dad, make sure you call out Lauren Gray, and I believe it's Roman Atwood, making sure we are really reaching out to these social media influencers who don't listen to the Surgeon General, who don't go to surgeongeneral.com, but are on YouTube and TikTok and need to understand, hey, this is serious and this includes you. Yeah, I hope we're getting the message out. Doctors, nurses, and hospital staff have a message, too. They are begging for protective equipment. So far, the president has resisted invoking the Defense Production Act. He's activated it, but he's not using it yet. He's resisted that. He's not sure that's the right thing to do. From where you stand as a medical professional yourself, if doctors and nurses are begging for these kinds of equipment, is it time to ask companies, not ask, tell companies to start helping in the manufacture of this life-saving equipment? Well, a couple of things there. These are my colleagues. These are my friends. And I'm getting texts all through the night, every minute from people. And I want you all to know, as Surgeon General and as your colleague, I will not rest. I have not rested. I won't rest until we make sure the people who are taking care of the people get what they need to stay safe. Now, you asked about the Defense Production Act. Here's the thing that people don't understand. You don't need to compel someone to do something they are already doing. We talked to 3M. We talked to Honeywell, and they are at max production. We're working with Haynes. We never would have thought if you'd invoked the Defense Production Act to go to a Haynes. And so we're really relying on people to do what they're doing, but you don't need to compel people to do what they're already doing. But the other important point is that we're not going to ventilate our way out of this problem. We're not going to treat our way out of this problem. The way you stop the spread of an infectious disease like this is with mitigation measures and preventing people from getting it in the first place. And so while we are focusing on supply, we also need to focus on driving down demand this week. We need more people talking about, hey, stay at home. Yeah, all right, Dr. Jerome Adams, thank you so much. I would mention that organizations like the American Hospital Association are asking for the Defense Production Act to be invoked. So we'll see where that all shakes out this week. Thank you. We're making sure supplies are available. If you're healthy, you still can go out and donate blood. Don't forget that. Yes, always a good reminder, sir. सखर में कर्फ्यू लग चुका है 12 बजे के बाद पुलिस की कितनी नफरी तैनात हो गई है सखर में कर्फ्यू लग गया है रात 12 बज चुके हैं रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां देखो कितनी आ गई हैं
کھلی رہیں گی. وہ فیکٹریاں جو طبی آلات اور ضروری ساز و سامان تیار کرتی ہیں وہ بھی اس سے مستثنیٰ ہوں گی. ضروری سروسز فراہم کرنے والے ادارے، واسا، وابڈا، ٹیلی کام کمپنیاں، ایدھی و دیگر ویلفیئر ادارے کھلے رہیں گے. میں آپ سب لوگوں سے ایک بار پھر تعاون کی اپیل کرتا ہوں اور اس سلسلہ میں 14 دن کے لیے فوج اور سول ادارے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. شکریہ. سی ایم صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ اگر اس میں کوئی وائلیشن ہوتی ہے آپ کے احکامات کی تو اس پہ کون سا ادارہ عمل کرے گا اور کتنے ہوگی؟ سیکشن 144 آلریڈی امپوزڈ ہے. قانون کے مطابق جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں گے. سی ایم صاحب یہ فرمائیے گا، محمد شاہد چودھری بات کر رہا ہوں، کہ بہت اچھا فیصلہ ہے پنجاب حکومت کا اور آپ نے پہلے بھی فیصلے جو ہیں وہ اچھے کیے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے عوام کی جان و مال کے لیے. تو یہ فرمائیے گا کہ جو اس میں دہائی دار طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، جو روزانہ جس طرح کل وزیر اعظم صاحب بھی بات کر رہے تھے، اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی ہے کہ 14 روز کے لیے جو وہ لوگ بے روزگار ہوں گے، کیا حکومت کو اس حوالے سے کوئی گھروں میں کھانا پہنچائے گی یا اس حوالے سے کیا پلاننگ کی گئی آپ کی طرف سے؟ پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں، یہ کوئی کرفیو نہیں ہے، یہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے اس طرح کا. یہ آپ ذرا ذہن میں کلیئر کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کل کابینہ کی میٹنگ ہے، اس کے اندر جو فنانس منسٹر ہیں ان کو ہم نے ٹاسک دیا ہے، وہ اپنا پلان پیش کریں گے اور اس کو ہم اپروو کریں گے انشاءاللہ. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ کل پرائم منسٹر عمران خان نے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو ملک ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا. تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ کون سے انتظامات ایسے ہو گئے کہ اب 14 دن کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ آپ کرنے جا رہے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ کوئی لاک ڈاؤن اور یہ کوئی کرفیو والی صورتحال نہیں ہے. آج بھی آپ نے دیکھا، کل بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے معاملات زندگی چل رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی ہم نے چینجنگ کی ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کوئی کرفیو لگ گیا ہے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اچھا سی ایم صاحب آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے، پرسوں بھی آپ سے پوچھا گیا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے جو ہے یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، صرف جو ضروری دکانیں ہیں وہی کھلی رہیں گی، لیکن جو اشیاء خرد و نوش کی اگر اس دوران شارٹیج ہو جاتی ہے، اس حوالے سے پنجاب حکومت کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہ ایک اس طرح کی سوشل ڈسٹینسنگ ہے جو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کو ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ پورے صوبے کے اندر جو ہماری سپلائی چین ہوگی وہ بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگی. اچھا سی ایم صاحب جی سی ایم صاحب، صبح پنجاب میں اس وقت محکمہ ہیلتھ کے ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، ایکسٹرا ڈیوٹیاں بھی کر رہے ہیں 24 گھنٹے، اور وہ جو پازیٹیو مریض جہاں پہ رکھے گئے ہیں وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو ان کا مورال بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ مزید کیا سٹیپ جو ہے وہ آپ کی جانب سے لینے چاہیے؟ کل کابینہ کے اجلاس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی. اور ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ہمارے نرسز ہیں، ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف ہے، وہ ہماری فرنٹ لائن سولجر ہیں اور ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ کل ان کے لیے جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ بھی ہم دیں گے. اچھا سی ایم صاحب، شہباز شریف تقریباً 4 ماہ بعد وطن واپس آ چکے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرونا سے نپٹنے کے لیے آئے ہیں، تو صوبے میں کافی زیادہ انہوں نے حکمرانی کی ہے، تو ان سے آپ کوئی مدد لیں گے؟ انہوں نے بھی اجلاس کیے ہیں تاکہ ان کے ایکسپیرینس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو سکے کہ کیسے امپلیمنٹ کروانا ہے. کس طرح انہوں نے ڈینگی میں یہ اپنی ذمہ داری نبھائی تھی، ڈینگی کو کنٹرول کیا تھا. کرونا بھی اس سے جو ہے سویئر قسم کی بیماری ہے، تو شہباز شریف سے کوئی ہیلپ آؤٹ لیں گے آپ؟ اس میں ہماری پوری ایکسپرٹ ٹیم ہماری اویلیبل ہے جو ہمیں ڈیلی بیسس کے اوپر ایڈوائز کرتی ہے، اور کیبنٹ کمیٹی یہاں پہ موجود ہے جو ڈیلی میٹ کرتی ہے، اور جو ریکوائرمنٹس آتی ہیں ہم اس کو مطابق چلتے ہیں. جہاں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ہم اس لحاظ سے اس کو آگے لے کے چلیں گے. انشاءاللہ کسی قسم کی پرابلم نہیں آئے گی. سی ایم صاحب یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ 14 دن کے لیے آج کا فیصلہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹ بند رہی تھی، کیا پھر 14 دن کے بعد دوبارہ اس کا تجزیہ کیا جائے گا کہ اب صورتحال کیا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا یہ ایکسٹینڈیبل ہے؟ جی آپ کو جیسے پتہ ہے کہ روزانہ کے بیس کے اوپر ہم میٹنگ کرتے ہیں اور ڈیسیژن کرتے ہیں.
اگر صورتحال اچھی رہی تو اس سے پہلے ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. یہ تو روزانہ کی بیس کے اوپر ہم اس کو آبزرو کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو جیسے جو ڈیسیژن ہوگا اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. بہت شکریہ جی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اہم اعلانات کیے گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کرفیو یا لاک ڈاؤن نہیں کرنے جا رہے ہیں. کچھ تبدیلیاں ہیں جو کی جا رہی ہیں. آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ کابینہ کمیٹی برائے انسداد کرونا نے اہم فیصلے کیے ہیں, وہ انہوں نے عوام کے ساتھ شیئر کیے. انہوں نے کہا کہ 24 مارچ سے 6 اپریل تک کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں. بازار, شاپنگ مال, پبلک ٹرانسپورٹ اور سیاحتی مقامات بند رہیں گے. ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. تاہم فیملیز کو اس سے استثناء دیا گیا ہے. ضروری سروسز فراہم کرنے والے ادارے, واسا ہوں, عیدی اور ویلفیئر ادارے ہوں, وہ کھلے رہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا. انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ یہ کرفیو یا لاک ڈاؤن نہیں ہے. غریبوں کے لیے کل وزیر خزانہ پنجاب کابینہ اجلاس میں پلان پیش کریں گے اور کل ہونے والے اجلاس میں مزید فیصلے بھی کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ جس طریقے سے معاملات زندگی چل رہے ہیں اس میں صرف تھوڑی سی تبدیلی کی ہے. دفعہ 144 پہلے سے ہی موجود ہے, نافذ کی گئی ہے. فوج اور سول ادارے مل کر عمل درآمد ضروری بنائیں گے. بالکل صحیح. انہوں نے کہا کہ مارچ سے 6 اپریل تک 14 دن کے لیے صوبے کے بازار, شاپنگ مالز, پبلک ٹرانسپورٹ اور سیاحتی مقامات بند رہیں گے. ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد رہے گی, لیکن فیملیز اس سے استثناء ہوں گی. انہوں نے کہا کہ ضرور. بھائی جان دروازہ کھولیں. بھائی کون ہو آپ؟ یار ہم میڈیا سے آئے ہیں, آپ نے بہت اچھا میسج دیا ہے, اس کو ریکارڈ کرنا ہے. یار تو دروازہ نہیں کھل سکتا ہے, آپ نے دیکھا ہی ہے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. بہت اچھا میسج دے رہے ہیں آپ. یار میسج دے رہے ہیں نا, یہیں سے ریکارڈ کر لو, ہم نے باہر نہیں آنا. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. میں لاہور کے ایک ایسے گھر کے سامنے موجود ہوں. میں جب یہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک بڑا بورڈ چسپاں ہے جس کے اوپر لکھا تھا دروازے کو کھٹکھٹا کر شرمندہ نہ ہوں. قومی ہدایات کے پیش نظر ہم تمام اہل خانہ آئسولیشن میں ہیں, لہٰذا تمام رشتہ دار, محلے داران دروازہ کھٹکھٹا کر شرمندہ نہ ہوں. شدید ایمرجنسی کی صورت میں بھی دروازہ نہیں کھلے گا. موبائل فونز پر رابطہ کریں. ہماری اپنی اور قوم کی مدد کرنے پر شکریہ. یہ انتہائی خوبصورت میسج ہے جس سے نہ صرف آپ خود کرونا سے بچ سکتے ہیں بلکہ آپ کے قریبی دوست, قریبی رشتہ دار, محلے داران بھی بچ سکتے ہیں. ڈرائیونگ کا ایک اصول ہے کہ آپ نے خود غلطی نہیں کرنی اور دوسرے کی غلطی سے بچنا ہے. پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری قوم میں اتنا شعور نہیں ہے, اتنی ایجوکیشن نہیں ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں آئسولیشن میں ہیں وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, لیکن وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو آئسولیشن میں نہیں رکھ پا رہے اور سڑکوں, بازاروں, مارکیٹس میں پے در پہ چلتے جا رہے ہیں, لوگوں سے ان کا میل جول بھی بڑھتا جا رہا ہے, ان کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو آئسولیشن میں ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو یہ انتہائی خوبصورت میسج تھا. تو ہم نے یہ ایک پبلک سروس میسج کے طور پر سوچا کیوں نہ ڈیلی پاکستان کے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, پڑھنے والوں کو یہ میسج جو ہے دکھایا جائے. اگر پاکستان میں کروڑوں گھر ہیں تو ان میں سے صرف 5 لاکھ گھر بھی اپنے گھر کے دروازے پر یہ عبارت چسپاں کر کے لگا دیں تو کروڑوں لوگ جو ہیں وہ نہ صرف اس کرونا جیسی وبا سے بچ سکتے ہیں بلکہ ان کی جانیں بھی بچائی جا سکتی ہیں. اب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان گھر والوں سے. ہم نے پہلے بھی دروازہ کھڑکایا, لیکن کیمرے پر بھی دروازہ کھڑکاتے ہیں لیکن دروازہ کھل نہیں رہا. جس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ تمام رشتہ دار, محلے داران دروازہ کھڑکا کر شرمندہ نہ ہوں, شدید ایمرجنسی کی صورت میں بھی دروازہ نہیں کھلے گا. ایک پوزیٹیو جیسچر کے طور پر ان سے پوچھتے ہیں, بھائی جان دروازہ کھولیے گا. یار آپ کون ہو؟ ہم میڈیا سے آئے ہیں, ایک رپورٹ بنانی ہے. بڑا اچھا میسج آپ نے جسپاں کیا ہوا ہے. یار وہیں باہر ہی میسج لگا, دیکھ لو, وہیں پر ہی بنا لو. دروازہ نہیں کھلے گا یار, دروازہ کسی بھی صورت میں نہیں کھلے گا یار, آپ کو پتہ نہیں ہے. چلیں جی, آپ نے ان کی زبانی بھی یہ تمام چیز سن لی ہے, لیکن پبلک سروس میسج ہے, اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زندگیاں بچائی جا سکیں. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی.